الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مریم آیت نمبر 59 سے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پس آئے ان کے بعد برے جانشین جنہوں نے ضائع کر دی نمازیں. واتبعوا الشہوات، اور پیچھے لگ گئے وہ خواہشات کے. فسوف یلقون غیا، پس عن قریب جا ملیں گے وہ گمراہی کو. اس سے اوپر انبیاء کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آخر میں کہا تھا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. لیکن جب انبیاء چلے گئے تو ان کے بعد کیا ہوا؟ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد نالائق جانشین آ گئے. نالائق لوگوں نے ان کی جگہ لے لی، یعنی ان کی اولادوں میں آگے چل کے ان کی امتوں میں برے لوگ آئے، جن کا سب سے بڑا جرم کیا تھا، بنیادی قصور کیا تھا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی. نماز کس طرح ضائع کی؟ نماز ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتا، نماز کا تارک ہے، وہ نماز اپنی ضائع کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز کو ضائع کرنے والا ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو نماز کو وقت سے ٹال کے پڑھتا ہے، صحیح وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی یا اپنی مرضی میں بیٹھا رہا، اپنے کام میں، گپ شپ میں، کاروبار میں، بیوی بچوں کے ساتھ جماعت چکا دی، وقت گزار دیا. یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازوں سے غفلت یہی ہے کہ آدمی کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، وقت گزار دے، اول وقت گزار دے، یہ نماز سے غفلت ہے. اسی طرح نماز کو ضائع کرنا. اچھا، یہ وقت گزارنے سے یاد آیا، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، 3 بار فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. کون سی؟ کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ سورج زرد ہو گیا ہے، غروب کے قریب ہے، اٹھتا ہے 4 ٹھونکیں لگاتا ہے. اس نماز کو آپ نے منافق کی نماز کہا، یعنی جان بوجھ کے دیر کر رہا ہے. اچھا، چوتھی صورت نماز کو ضائع کرنے کی وہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق نہ پڑھنا. یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی، آپ نے جب وہ نماز سے فارغ ہو کے آپ کے پاس آیا، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اب اسی طرح 3-4 بار ہوا، بالآخر اس نے کہا کہ آپ مجھے نماز سکھائیں. پھر آپ نے اسے نماز سکھائی. پھر جب تو رکوع میں جائے اطمینان سے رکوع کر، رکوع سے جب کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو جا، سکون کر اس میں. اسی طرح سجدے میں 2 سجدوں کے درمیان آپ نے اطمینان اور سکون کا حکم دیا.
تو اس کی یہی خرابی تھی، وہ جلدی جلدی تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ تو واپس جا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو نماز ضائع ہو گئی۔ تو نماز کو ضائع کرنے کی 4 صورتیں بن گئیں۔ ایک وہ جو سرے سے نہیں پڑھ رہا، دوسرا وہ ہے جو کچھ نمازیں پڑھتا ہے، ساری نہیں پڑھتا، اور ایسے شخص کو کہا گیا حدیث میں کہ جو نماز کو مکمل نہیں کرتا، اس کے رکوع سجود پورے نہیں کرتا یا نماز پوری نہیں کرتا، تو ایسا شخص قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اور قارون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ بڑے بڑے کفار تھے سارے، ایسا شکل ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسی نماز اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ ایمان کی دلیل بنے گی، نہ اس کے کام آئے گی۔ اور تیسری صورت نماز کو ضائع کرنے کی ہوئی کہ جان بوجھ کے وقت گزار دینا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، دیر سے پڑھنا۔ اور چوتھی صورت ہوئی نماز کو ضائع کرنے کی کہ سنت کے مطابق نہ پڑھنا۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، یا بالکل تارک صلاۃ بن جاتا ہے، یا وقت گزار دیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ بیان کر دی، واتبعوا الشہوات، نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ دیکھیں، محض انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک اپنی دلی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک ذوق ہوتا ہے کسی چیز میں، وہ وہیں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص گیم کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے، ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، ایک شخص بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں دیر کر رہا ہے، اور جماعت چلی گئی۔ تو یہ اپنی کوئی نہ کوئی خواہش سامنے ہوتی ہے دلی، اسی وجہ سے وہ نماز میں دیر کر دیتا ہے، جماعت چکا دیتا ہے، وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی چاہتوں کے پیچھے نہ لگے، وہ ہر چیز کو چھوڑ دے اور جماعت میں نماز میں جماعت کے ساتھ پہنچے تو پہنچ سکتا ہے۔ بنیادی چیز یہی آڑے آتی ہے کہ خواہش کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ انبیاء کے بعد جو آئے نالائق لوگ، نمازیں جنہوں نے ضائع کر دی، سب سے بنیادی بڑا قصور، اور پھر خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ لوگ گمراہی کو جا ملیں گے، یعنی یہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک معنی۔ یا پھر مطلب ہے کہ یہ گمراہی کے انجام کو پائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی، الا من تاب، مگر جس شخص نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک۔ 3 باتیں کی۔ جس نے توبہ کر لی یعنی پلٹ آیا، ندامت اس کے دل میں آ گئی، احساس پیدا ہو گیا، اور ایمان لے آیا۔ یہاں ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ جو نماز کو چھوڑ دے نا، حدیث میں ایسے فعل کو بھی کفر کہا گیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ اس کے چھوڑ دینے کو ہم کفر سمجھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مومن ہے، نہیں پڑھ رہا تو پھر کافر ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے۔ توبہ اصل ہوتی یہی ہے کہ نیک عمل کی طرف آ گیا۔ اب یہاں توبہ کیا بنے گی؟ پیچھے 2 کام تھے، نمازیں ضائع کر دیں، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اب توبہ کیا ہوگی کہ اپنی خواہش اللہ کے تابع کر دے۔ پہلے اپنی خواہش پہ چل رہا تھا، اب اپنے دل کی خواہش چھوڑے، اپنی ہر خواہش اللہ کے تابع کر دے، جیسے اللہ چاہے ویسے کرے، اور نماز پڑھنے لگ جائے۔ یہ ہے وعمل صالحا، عمل نیک کیے۔ فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
بس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں۔ اب وہ پچھلا جو جرم تھا، نمازیں جتنا عرصہ چھوڑتا رہا، تاخیر کرتا رہا، ٹالتا رہا، وہ سارا جرم اللہ معاف کر دے گا۔ اب یہ جنت میں جائیں گے یہ لوگ۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا خوبصورت بات ہے۔ ایک آدمی نے بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت بڑا گناہ کیا، ایک آدمی نماز چھوڑتا رہا، اتنا بڑا جرم کیا، لیکن پھر توبہ کر لی، نمازی بن گیا، بے نماز سے نمازی بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ یوں ہے جیسے اس نے نمازیں چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، یوں سمجھو مٹا دیتا ہے۔ ہاں وہ بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر نمازیں چھوڑتا رہا ہے اور پھر وہ توبہ کرے تو پھر وہ ساری نمازیں دہرائے، پھر وہ اس کے طریقے بنا رکھے انہوں نے بھی کس طرح پوری زندگی کی نمازیں پڑھے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل تارک صلاۃ تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اب وہ توبہ کر لے، بس سچی توبہ۔ سچی توبہ یہی ہوتی ہے کہ نمازی بن جائے، تو اس کی پچھلی زندگی جو ہے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ جو بے نمازی ہے اس کی یہ گناہ ہے بے نمازی ہونے کا، وہ اللہ معاف کر دے گا، اسے پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہیں کیا، یعنی یہ دونوں برابر ہو گئے۔ اولئک فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ کچھ بھی، ان پر معمولی بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنا اس نے نیکیاں کی ہیں ان کو ان کا پورا صلہ ملے گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ جنات عدن التی، جو باغات ہیں رہائش کے، یعنی ایسے باغات ہیں کہ ان کی رہائش کے لیے کوٹھیاں بھی، ان کی محلات بھی وہیں ہوں گے۔ التی، وہ جو وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، وہ رہائش کے باغات، وہ رہائش کی جنتیں کہ رحمان نے جن کا اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کیا کیسے؟ غیب میں۔ اب غیب میں کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان جو غیب میں ہے، جس کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے وعدوں پہ یقین ہے لوگوں کو، یا غیب میں اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، بن دیکھی ان دیکھی چیز ہے، لیکن ایمان والوں کے ایمان اور ان کے یقین کا کیا ہی کمال ہے کہ ایک چیز دیکھی نہیں، صرف رحمان کے وعدے پہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن صرف رحمان کے وعدے پہ، کہ اس نے کہا میرا وعدہ ہے جنت دوں گا، اس کے وعدے پہ اس نے لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یہ ہے بن دیکھے غیب کا مطلب۔ اور پھر اس کا وعدہ ہے کیسا؟ انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً بات یہ ہے کہ اس کا وعدہ آنے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور جگہوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جنت کیسی ہوگی؟ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات، لغو بات، بیہودہ بات، بے فائدہ بات نہیں سنیں گے اس میں۔ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات بڑی عجیب عجیب باتیں سننی پڑتی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں سننی پڑ جاتی ہیں، جھوٹ سننے پڑ جاتے ہیں، گزرتے ہوئے بیہودہ باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، اور اسی طرح شور شرابہ سننا پڑ جاتا ہے۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے،
وہاں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہوگی جو انسان کو تکلیف دے، پریشانی کا باعث بنے، بلکہ اس میں کیا ہوگا؟ الا سلامہ، مگر سلام ہوگا۔ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات مگر سلام، صرف سلام کی آوازیں سنیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کون کرے گا؟ رب رحیم خود ان کو سلام کرے گا۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ انہیں سلام کہے گا۔ اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان پہ داخل ہوں گے اور جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا۔ تم نے صبر کیا یعنی دین پہ ڈٹے رہے، اللہ کے راستے پہ ڈٹے رہے، تکلیفیں برداشت کیں، مشکلات سہیں اور نیندیں قربان کیں، پیسے خرچ کیے، تم نے ہر معاملے میں صبر سے کام لیا، ڈٹے رہے، اس بنیاد پہ تمہارے لیے جنت ہے، تم پہ سلام ہو۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، فیہا، ان جنات میں، باغات میں، بکرتم وعشیہ، صبح اور شام، صبح و شام روز رزق ملے گا، 2 ٹائم کھانا ہوگا، 3 ٹائم نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ظاہر تو یہی لگ رہا ہے، صبح و شام روٹی ملے گی، یہ تو وقفہ بہت سارا ہے، یہ تو دنیا میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا 2 ٹائم پہ، تو وہاں 2 ٹائم ملے، پھر وہ جنت کیسی ہوئی؟ یہاں اصل یہ محاورتاً کہا گیا ہے، صبح و شام کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ دیکھیں صبح و شام کیسے بنتے ہیں؟ سورج کے نتیجے میں، صبح و شام سورج کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ صبح و شام کا تصور ختم ہو جائے، اور وہاں تو سورج ہوگا ہی نہیں، وہاں تو سورج ہوگا ہی نہیں، سورج جہنم میں چلا جائے گا، تو پھر وہاں صبح و شام کیسے بن جائیں گے؟ وہاں کوئی اندھیرے بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی یہ صبح و شام یہ دھوپ یہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں بس اجالا اور روشنی ہوگی اعلیٰ انداز کی، پرسکون، تو وہاں صبح و شام نہیں ہوں گے۔ یہ صبح و شام جو یہاں کہا گیا ہے نا، یہ ایک محاورتاً کہا گیا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اور عربی زبان میں بھی محاورہ ہے، ہماری زبان میں بھی یہ محاورہ استعمال ہے۔ اللہ سی سویرے شام دی روٹی دے پیا وہ لکھ ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں ہوتا بھی بس صبح و شام ہی ملے، مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے، جب بھوک لگے، ہمیں کھانا مل جائے، ہمیں ضرورت کی چیزیں مل جائیں، تو یہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی محاورتاً کہا گیا ہے، صبح و شام ان کو رزق ملے گا، یعنی ہمیشہ ہر وقت ملے گا جب چاہیں گے، یہ مطلب ہے، یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے اس کا، ٹھیک سمجھ گئے نا؟ کیونکہ صبح و شام ایک تو ہوں گے نہیں کیونکہ سورج نہیں، دوسرا اگر صبح و شام صرف ملے تو پھر تو جنت کیسی ہوئی؟ وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، تو اسی لیے اور مختلف جگہوں میں آتے ہیں، جب جو چاہیں گے مل جائے گا، جو دل میں آئے گا، جو مانگیں گے، جو چاہت ہوگی، جب چاہت ہوگی اس وقت ملے گا۔ اسی لیے وہاں یہ کوئی پابندی نہیں ہے صبح شام کی، یہاں مراد اب یہ ہوا کہ ہر وقت ملے گا، جب چاہیں گے، جب جی چاہے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی ہوگا۔ یہ پابندی ہے، ساتھ دنیا میں تھوڑا سا قربانی کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی تقویٰ کی۔ یہ ہے وہ جنت کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو تقی ہوگا، تقی کا معنی متقی، پرہیزگار، ڈرنے والا، جنت ملے گی اس کو، ہر بندے کو نہیں ملے گی۔ تقوی اختیار کی، ان للمتقین مفازا، اور جگہ کہا گیا ہے کہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، ہر وقت دل میں اللہ کا ڈر رکھنا، یہ ہے تقوی۔ اور جو متقی ہیں ان کو جنت ملے گی،
اور یہاں لفظ آیا کہ ہم وارث بنائیں گے۔ وارث تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی اور سے اس کو ملے۔ ورثہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوت ہو گیا، اس کی جائیداد اسے مل گئی، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا وارث بنا ہے۔ عام اگر کوئی چیز خرید کے لاتا ہے کوئی، یا کوئی کسی کو ہبہ کرتا ہے، یا کوئی کسی سے ویسے چھین لیتا ہے، اس پر ورثے کا لفظ نہیں بولتے، اس پر نہیں بولتے کہ یہ اس کا وارث ہے۔ وارث کا لفظ صرف اس وقت بولتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے اور اس سے کسی کو کوئی چیز ملے، تو یعنی ورثہ دوسرے کی طرف سے آتا ہے تب اسے ورثہ کہتے ہیں۔ تو یہاں وارث بنانے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ لفظ وارث کا جو اللہ نے بولا ہے، یہاں علماء نے 3 توجیہیں کی ہیں اس کی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت آدم علیہ السلام کو دے دی، یہ جنت ہے، اس میں رہ تو۔ اب تمام انسانوں کا باپ ہے آدم، تو باپ سے وراثت ملتی ہے، اصل ان کو ملی تھی، اب ان سے پھر ساری اولاد کو ملے گی جو جنتی ہوگی، اس معنی میں وراثت ہو گئی، باپ کی جائیداد، ایک معنی۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ جنت اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی جگہ رکھی ہے، ہر بندے کی جگہ جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جنتیوں کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ وہ جب جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو اپنے اس گھر میں ہوتے، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے۔ اسی طرح جو جہنمی ہے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے کہ ان کا ٹھکانہ جنت میں تھا، اللہ نے جگہ رکھی تھی ان کی، لیکن وہ نہیں لے سکے۔ وہ جب جہنم میں، جب جہنمی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم اس خوبصورت گھر میں ہوتے، تو پھر وہ حسرت اور افسوس کریں گے کہ ہم اس سے رہ گئے۔ اچھا، پھر جب ہر جہنمی کی جگہ جنت میں موجود ہے، اور جہنمی ہوں گے کتنا زیادہ، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، تو ان سب کی جگہ جنت میں موجود تھی، اور وہ تو نہیں لے سکے، جہنم میں چلے گئے، تو اللہ ان جہنمیوں کی جگہ جو جنت میں تھی وہ جنتیوں کو دے دے گا، تو یہ وراثت بن گئی ایک طرح کی۔ 2 توجہ ہیں۔ تیسری توجہ ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں وراثت ملکیت کے معنی میں ہے، وراثت ملکیت کے معنی میں، ہم وارث بنا دیں گے یعنی ان کی ملکیت میں کر دیں گے۔ اور وراثت ایک ایسی ملکیت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پکی ہوتی ہے۔ آدمی اگر کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے نا، وہاں بھی کوئی ہیر پھیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات خریدی ہوئی چیز بھی واپس چلی جاتی ہے، بعض اوقات کوئی چیز ہیبہ ہو جائے تو بھی واپس جا سکتی ہے۔ لیکن وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ واپس نہ چلی جائے، جو فوت ہو گیا اس کی جائیداد اس کو مل گئی، ہو گئی، اس کی پکی ہو گئی، تو یہ ایک ایسی ملکیت ہے جو پکی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ملکیت پہ لفظ وراثت کا بول دیا ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم مالک بنا دیں گے ان کو، ان کی ملکیت میں جنت کر دیں گے، جنت کے وہ ایسے مالک ہو جائیں گے کہ اب ان سے چھینی نہیں جائے گی کبھی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔